بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا دن جب پوری قوم جشن منا رہی تھی، ہنسی خوشی اور شور ہر طرف تھا، لیکن اسی دن ان کے خدا ٹوٹنے والے تھے۔ شہر کے لوگ اپنے مذہبی تہوار کے لیے باہر نکل چکے تھے، گلیاں سنسان تھیں، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بت خانے کی طرف بڑھے، دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر اندھیرا اور گہری خاموشی۔ ان کے قدموں کی ہلکی آواز اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھائی، ان کے سامنے بے شمار بت کھڑے تھے، کچھ چھوٹے، کچھ بڑے اور کچھ نہایت خوبصورتی سے تراشے گئے۔ یہی وہ معبود تھے جن کے سامنے لوگ جھکتے تھے، جن سے مانگتے تھے، جن پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک بت کے قریب جا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک سچ جو ان پتھروں کے سامنے کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور پوری طاقت کے ساتھ پہلا وار کیا۔ ہاں، آواز گونج اٹھی، ایک بت ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ پھر دوسرا وار، پھر تیسرا، پھر مسلسل وار۔ ہر وار کے ساتھ صرف پتھر نہیں بلکہ صدیوں کا جھوٹ ٹوٹ رہا تھا۔ ہر ٹکڑا ایک غلط عقیدے کا خاتمہ تھا۔ بت ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے، کسی کا سر الگ، کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، کسی کا وجود مکمل ختم۔ وہی بت جنہیں لوگ خدا سمجھتے تھے آج بے بسی سے زمین پر پڑے تھے۔ مگر ایک بت ابھی باقی تھا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے اس بڑے بت کو غور سے دیکھا، پھر خاموشی سے کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا، ایک ایسی دلیل جو الفاظ کے بغیر بھی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے نکل گئے، خاموشی سے، بغیر کسی خوف کے۔ کچھ دیر بعد قوم واپس آئی، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، مگر جیسے ہی وہ بت خانے کے قریب پہنچے، ان کے قدم رک گئے اور ان کی دنیا بدل گئی۔ ہر طرف تباہی تھی، ٹوٹے ہوئے بت، بکھرے ہوئے ٹکڑے، ان کے معبود زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک زوردار چیخ سنائی دی، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ غصہ، خوف، حیرت، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، وہ ان بتوں کے خلاف بات کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ فوراً حکم دیا گیا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے لایا گیا۔ لوگوں کا ہجوم غصے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے یہ کیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو انکار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سچ کو دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ ایک لمحے کے لیے پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے دلوں میں ایک سچ جاگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے خود کہا، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر جب دلیل ختم ہو جائے تو لوگ طاقت کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے گی، ایک ایسی سزا جو پوری دنیا کے لیے مثال بننے والی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی آگ تیار کرنے لگے، اتنی بڑی کہ اس کی تپش
دور سے محسوس ہوتی تھی۔ لوگ دن رات لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ یہ آگ صرف آگ نہیں تھی، یہ ان کے غصے کی شدت تھی۔ جلد ہی آگ بھڑک گئی، شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں پھینکا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس رب پر ابراہیم ایمان رکھتے ہیں وہ آگ کو بھی حکم دے سکتا ہے۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ایک عظیم معجزہ ہونے والا تھا۔